بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے روزہ چھوڑنے کی صورتیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت کے ساتھ خصوصی معاملات فرمائے ہیں۔ بہت ساری رخصتیں ہیں، بہت ساری سہولتیں ہیں۔ انہی رخصتوں میں سے کچھ رخصتیں روزہ چھوڑنے کے اعتبار سے بھی ہیں، یعنی کہ وقتی طور پہ روزے کو، رمضان کے روزے کو چھوڑ دیا جائے، لیکن یاد رکھیں کہ بعد میں اس کی قضا کرنا یہ لازم ہے، کیونکہ روزے کی قضا ضروری ہے۔ روزہ قضا ہونے سے معاف نہیں ہوتا، ایسے ہی نماز بھی قضا ہونے سے معاف نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ جی روزہ نکل جائے تو بعد میں نہیں رکھنا، یا نماز چھوٹ جائے تو بعد میں اس کی قضا نہیں ہے، قضا عمری نمازوں کی یا روزوں کی قضا۔ بعض دین سے ناواقف لوگ اس کو مانتے نہیں ہیں، حالانکہ یہ بات ثابت شدہ ہے کہ روزوں کی بھی قضا ہے، نمازوں کی بھی قضا ہے۔ تو وہ آزار جن کی وجہ سے روزہ چھوڑا جا سکتا ہے، سب سے پہلے تو اس کے اندر سفر ہے، کہ کسی مسلمان کو، روزہ رکھنے والے کو اگر کوئی سفر درپیش ہے اور وہ سفر جو ہے ایسا ہے جو مشقت والا ہے، اور اگر مشقت نہیں بھی ہے لیکن بنیادی چیز اس کے اندر جو ہے وہ سفر کی مسافت ہے، جس کو شرعی سفر کہتے ہیں، اور وہ 48 میل ہوتا ہے اور تقریباً 78 کلومیٹرز اس کے بنتے ہیں۔ تو اگر اپنے شہر کی حدود سے باہر اتنا دور جانے کا کسی کا عزم ہے اور اس نے سفر شروع کر دیا ہے یا سفر کرنا ہے، نکلنا ہے دن میں کسی وقت، تو اس شخص کے لیے وقتی طور پہ روزہ چھوڑنے کی گنجائش ہے شریعت کی طرف سے، اس کو رخصت کہتے ہیں۔ ہاں، اگر اس صورت کے اندر روزہ رکھے گا تو اس کو اس کا اجر ملے گا، بہت اچھی بات ہے، لیکن روزہ چھوڑنے کی گنجائش ہے۔ دوسری جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رخصت ہے وہ مریض کے لیے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ کا حکم ہے کہ جب تم مریض ہو تو ان ایام کو بعد میں شمار کر سکتے ہو۔ تو مریض، لیکن ایسا جو انتہائی درجے کا مریض ہو کہ روزہ رکھنے سے اس کی صحت کے اوپر شدید نقصان کا خطرہ ہو یا جان جانے کا خطرہ ہو، اور کوئی مسلمان دیندار طبیب اگر اس سے یہ کہتا ہے کہ جی میرے نزدیک اب آپ کی کنڈیشن، آپ کی حالت ایسی نہیں ہے کہ آپ مزید روزہ رکھ سکیں اور آپ کو کچھ روزے چھوڑنے ہوں گے، تو اس مسلمان دیندار طبیب کے کہنے کے اوپر جتنے روزے چھوڑنا ضروری ہوں اتنے روزے وقتی طور پہ چھوڑ دیے جائیں اور بعد میں اس کی قضا کی جائے رمضان کے بعد۔ لیکن کسی عام ڈاکٹر یا طبیب جو خود بھی نمازی اور روزے دار نہیں ہے، جس کی اپنی زندگی کے اندر دین نہیں ہے، دین کی اہمیت نہیں ہے، تو مفتیان کرام فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تیسری چیز جو ہے وہ عورتوں کے ساتھ کچھ مسائل ہوتے ہیں، جن میں سے ایک چیز جو ہے وہ پریگننسی ہے، یعنی کہ حمل ہے۔ تو اس نوعیت کے اندر بھی فقہاء کرام نے اس کی گنجائش رکھی ہے کہ اگر کوئی عورت جو ہے پریگننٹ ہے، حاملہ ہے، اور وہ سمجھتی ہے یا ڈاکٹر نے اس کو یہ ایڈوائز کی ہے کہ جی آپ نے اپنی غذا کا پورا خیال رکھنا ہے، اور بچہ اس اسٹیج کے اوپر ہے کہ آپ نے غذا میں کمی کی تو اس کو نقصان پہنچے گا، تو ایسی عورت کے لیے گنجائش ہے کہ وہ روزے نہ رکھے لیکن بعد میں اس کی قضا کرے۔ ایسے ہی چوتھی صورت اس کے اندر وہ رضاعت ہے، یعنی کہ مائیں اپنے بچوں کو رضاعت کراتی ہیں، یعنی فیڈ کراتی ہیں، دودھ پلاتی ہیں، تو اس میں بھی ماں کو بھی انرجی کی ضرورت ہے، وہ کچھ کھائے گی، اس کے اندر کچھ ہوگا تو وہ بچے کے اندر منتقل ہوگا، سیدھی سی بات ہے۔ تو لیکن کچھ مستورات ماشاءاللہ سے اسٹرانگ ہوتی ہیں، مضبوط ہوتی ہیں، غذا اچھی ہوتی ہے، وہ سروائیو کر رہی ہوتی ہیں، روزہ بھی رکھتی ہیں، ساتھ میں فیڈ بھی کرا لیتی ہیں، کوئی اتنا زیادہ ان کو پرابلم نہیں ہوتا، اور فیڈ میں بھی کوئی ایسی خاص کمی نہیں آتی، تو ان کو تو روزہ رکھنا ہی چاہیے۔ لیکن کچھ ایسی مستورات ہیں، صحت کمزور ہے، اور اگر روزہ رکھیں گی تو بچے کی فیڈ نہیں بنے گی، بچے کو نقصان ہوگا، تو شریعت نے ایسی عورتوں کے لیے بھی گنجائش رکھی ہے کہ وہ وقتی طور پہ روزے چھوڑ سکتی ہیں جتنے ان کو ضرورت ہو، اور باقی آخر میں وہ بھی اس کی قضا کریں گی۔ اور ایک شکل روزے کے چھوڑنے کی وہ اکراہ ہے، یعنی کسی کو بائی فورس کوئی گن پوائنٹ کے اوپر یا زندگی کے ختم کر دینے کی دھمکی کے ساتھ کوئی روکنا چاہ رہا ہے کہ جی آپ نے روزہ نہیں رکھنا،
ورنہ آپ کو جو ہے شدید نقصان پہنچایا جائے گا. تو شریعت نے اس کی بھی رخصت رکھی ہے کہ اپنی جان بچا لی جائے. جان ہے تو جہان ہے. انسان بعد میں انشاءاللہ روزے رکھ لے گا, یہ بھی قضا کر لے گا, آئندہ سالوں کے بھی انشاءاللہ رکھے گا زندگی رہی تو. اسی لیے شریعت نے گنجائش دی کہ اس اکراہ کی صورت کے اندر بھی وہ اپنے روزوں کو وقتی طور پہ چھوڑ سکتا ہے. ایسے ہی بھوک اور پیاس کی کیفیت ہے. بعض لوگوں سے بھوک برداشت نہیں ہوتی, کچھ قسم کے مریض ہوتے ہیں, یا کچھ قسم کے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن سے پیاس برداشت نہیں ہوتی, جیسے کڈنی پیشنٹ ہیں جن کے ڈائلسس ہوتے ہیں, یا کچھ شوگر پیشنٹ ہیں, ان کو بھوک برداشت نہیں ہوتی. جب ان کا شوگر لیول جو ہے لو ہو جاتا ہے تو ان کو فوری طور پہ کوئی چیز لینی ہوتی ہے, کوئی غذا لینی ہوتی ہے. تو اس قسم کے مریض جو بھوک اور پیاس بالکل برداشت نہیں کر سکتے, لیکن اس کے اندر بھی ضابطہ یاد رکھیں کہ ان کو بھی کوئی اسلامی اور مذہبی دیندار قسم کا کوئی معالج ان کو چیک کرے اور وہ ایڈوائز کرے کہ جی ہاں آپ کے لیے جو ہے نا روزہ بہت مشکل ہے اور آپ کے لیے گنجائش ہے. تو ایسے لوگ بھی جو ہیں روزہ چھوڑ سکتے ہیں. اور بہتر ہے کہ مفتیان کرام سے بھی ان تمام معاملات کے اندر مشاورت کر لی جائے. معالج سے ہی مشاورت کر لیں, مفتیان کرام سے بھی کر لیں, تاکہ دل کی تسلی بھی ہو جائے اور کسی قسم کا گناہ بھی ہمارے اوپر نہیں آئے, اور پھر اس کے بعد ان روزوں کو وقتی طور پہ چھوڑ کے اور بعد میں ان کی قضا کر لی جائے. لیکن ایک مسئلہ اور, کہ اگر ایسا مریض ہے کہ جس کے صحتیاب ہونے کی امید ہی نہیں ہے, کسی اب زندگی میں آگے چل کے روزے رکھ ہی نہیں سکتے, تو صرف ان کی طرف سے زندگی کے اندر فدیہ دینے کی گنجائش ہے. اور فدیہ وہ بات بہت واضح ہے کہ ایک صدقہ فطر ایک روزے کا فدیہ ہے, ایسے ہی ایک نماز کا فدیہ بھی ایک صدقہ فطر ہی ہے. تو یہ بات ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ فدیہ ایسے مریضوں کی طرف سے دیا جاتا ہے یا ایسے بوڑھے اشخاص کی طرف سے دیا جاتا ہے کہ جن سے اب آگے مزید روزہ رکھنے کی کوئی توقع ان کی صحت, ان کی طبیعت, ان کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے نظر نہیں آ رہی. ایسے لوگ بھی جو ہیں ان کی طرف سے فدیہ دیا جا سکتا ہے. تو ان تمام صورتوں میں شریعت نے رخصت رکھی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی روزہ رکھ لے, تمام رخصتوں کے باوجود, تو یہ پسندیدہ ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اجر و ثواب عطا فرمائیں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں صحیح دین پہ چلنے کی, عمل کرنے کی, اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.